آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 2 صوبوں میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ اٹارنی جنرل شہزاد الہی کے دلائل جاری ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری انتخابات کرانا ہے۔ گورنر پنجاب کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن خود تاریخ دے۔ گورنر نے انٹرا کورٹ اپیل میں کہا ان سے مشاورت کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ وہ از خود تاریخ کیسے دے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آتا ہائی کورٹ میں 14 دن کا وقت کیوں مانگا گیا۔ بطور اٹارنی جنرل آپ کیس شروع ہوتے ہی مکمل تیار تھے، ایسے کون سے نکات تھے کہ تیاری کے لیے وکلا کو 14 دن درکار تھے؟ ہائی کورٹ میں مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت میں اہم ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے گا اس حوالے سے کیا ریمارکس دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، وقفے کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد الہی نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ تو دلائل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری انتخابات کروانا ہے۔ گورنر پنجاب کا موقف ہے الیکشن کمیشن خود تاریخ دے۔ شہزاد الہی نے یہ بھی کہا کہ گورنر نے انٹرا کورٹ اپیل میں کہا ہے کہ ان سے مشاورت کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ وہ از خود تاریخ کیسے دے، جس پر چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا۔ سمجھ نہیں آتا ہائی کورٹ میں 14 دن کا وقت کیوں مانگا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بطور اٹارنی جنرل آپ کیس کے شروع دن سے ہی مکمل تیار تھے، ایسے کون سے نکات تھے جس کی تیاری کے لیے وکلا کو 14 دن درکار تھے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں تو مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے امر ماغ سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57(1) کا استعمال کیا۔ اگر صدر کا اختیار نہیں تو سیکشن 57(1) کو غیر مؤثر سمجھا جائے۔ اگر سیکشن 57 غیر مؤثر ہے تو اسے قانون سے نکال دیا جائے، جس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل شہزاد الہی نے یہ کہا کہ میرے حساب سے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے یہ سوال کیا، الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے تو کس سے مشاورت کی ضرورت ہے؟ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ آئین اور قانون کی منشا کو سمجھیں۔ الیکشن کمیشن نے آئین اعلان کرنا ہے تو صدر اور گورنر کا کردار کہاں جائے گا؟ جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت اہم ہے۔ آپ کے مطابق الیکشن کمیشن کے کردار حتمی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آئین کی تشریح پارلیمنٹ کی قانون سازی سے نہیں ہو سکتی، آئین سپریم ہے۔ اٹارنی جنرل شہزاد الہی نے یہ بھی دلائل میں کہا کہ صدر مملکت کو آئینی انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ شہزاد الہی نے یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے واضح کہا کہ انتخابات کرانا اور تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ سوال سامنے آیا، انتخاب وفاق کا سبجیکٹ ہے تو انتخابات کی تاریخ طے کرنا الیکشن کمیشن اور اعلان گورنر نے کیسے کرنا ہے؟ جسٹس جمال بندوخیل نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جب سب واضح ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت 14 روز تک کیوں ملتوی کی جا رہی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال نے یہ استفسار کیا کہ اتنے اہم آئینی سوالات پر اتنے لمبے التوا کیوں لیے جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ کا اختیار آئین کی کس شق کے تحت ہے؟ اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ صدر نے 20 فروری کو الیکشن کی تاریخ دی۔ الیکشن پروگرام پر عمل کریں تو انتخابات 90 روز کی مدت میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، شہزاد ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ندیم صاحب، اس اہم معاملے پر سماعت اس وقت جاری ہے اور آج بھی یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انٹرا کورٹ میں اتنے لمبے التوا کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا، گزشتہ روز بھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو زیر التوا اس وقت یہ کیس ہے، اس میں اتنی التوا کیوں آ رہی ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ میں یہ آلریڈی معاملہ چل رہا تھا، اس کو التوا کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے 3-4 بڑے اہم ایشوز ہیں جن کو شاید یہ سپریم کورٹ جس طریقے سے اس مقدمے کو لے کر چل رہی ہے، خاص جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو پرانے مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو جو یہ بینچ 5 رکنی ہے، ایک کے سامنے تو 2 بڑے سوالات ہیں۔ ایک تو 90 روز کے اندر آئین کہتا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں، تو اس کا جواب ہی چاہیے کہ انتخابات کے شیڈول کا اعلان کون کرے گا۔ تو 90 روز کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو قدغن تھی وہ کسی حد تک یہ بریچ ہو جائے گی، اس کے اوپر پورا منوان عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو بینچ ہے یہ سماعت سننے کے بعد 52 روز کا وہ جو شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کم از کم درکار ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، تو یہ عید کے بعد کا کوئی وقت ہو سکتا ہے، جو فرسٹ ویک آف مئی میرے اندازے کے مطابق بنتا ہے۔ فرسٹ ویک آف مئی کی طرف انتخابات جا سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ کرنے میں آج کامیاب ہو جاتے۔ اگر اور تاخیر ہوتی ہے تو پھر اور تاخیر مزید ہو بھی سکتی ہے اس معاملے کے اندر۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، انتخابات کروانے کا اعلان کون کرے گا؟ صدر پاکستان کریں گے یا گورنر کو ہدایت دیں گے؟
بظاہر میرا تاثر ابھی تک یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں گورنر کو اختیار ہے تو گورنر کو ہدایات جانی چاہیے، لیکن یہ ایک اتنا سادہ اور سیدھا معاملہ ہے نہیں ہے. معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ صرف اسی کے اوپر فیصلہ دے دے گی یا آج ہی کے روز آپ ایک خبر پڑھیں تو 1 مارچ سے کل کے روز سے سینسس شروع ہو رہا ہے. تو جو اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے اس نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے. تو نئی مردم شماری کے اوپر ایک آئینی رکاوٹ آئے گی کہ انتخابات کیا پرانی مردم شماری پہ ہوں گے یا نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے. یہ ایک سوال ہے جس کو شاید سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر آج کے دن یہ فیصلہ لیں اور کل سے مردم شماری شروع ہو جائے تو کون سی چیز کا اطلاق ہوگا، اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صوبائی اسمبلیاں 2 منتخب ہو جاتی ہیں اور پھر جا کے اکتوبر یا ستمبر کے مہینے میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں. تو کیا وہ منتخب حکومت کے نیچے ہوں گے؟ آئیں پاکستان میں اس کا تصور نہیں ہے، وہ بھی ایک سوالیہ نشان آ جائے گا. اور ساتھ اگر فائز عیسیٰ والے بینچ کو دیکھیں، بینچ تو نہیں، ابھی انہوں نے سو موٹو کے تحت وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے رجسٹرار سے تفصیلات طلب کی تھی کہ بتائیے کہ مقدمات کو بینچ کے سامنے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے. 1999 کے مقدمات تو ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، لیکن 2022 کی اپیلیں ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ وہ بھی ایک ٹیڑھا معاملہ ہے. اور ود ان دی جوڈیشری، ٹاپ جوڈیشری، یہ جو ڈویژن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے اور مزید سامنے آ سکتی ہے. جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے مجھے اس معاملے میں خدشات اور زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں. اس بینچ کی تشکیل کے موقع پر بھی وہ تقسیم نظر آئی تھی. فائز عیسیٰ صاحب بینگ سینئر موسٹ جج آفٹر چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس اہم کیس کا حصہ نہیں ہے جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ متعین کرنا ہے. یہ اس کے اوپر بینچ کے اندر موجود ججز نے سوال اٹھا دیا کہ 2 سینئر 3 جج کیوں نہیں اس کا حصہ. اب وہ آپ کو پرانے مقدمات کے اوپر جو انہوں نے رجسٹرار سے تفصیل طلب کی تو واضح جواب نہیں آیا، تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے. اور یہی وہ الزامات ہیں جو سیاسی جماعتیں لگا بھی رہی ہیں اور دہرا بھی رہی ہیں. کل ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے وہاں پر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب تھے، تو انہوں نے تو ایک فگر بھی کوٹ کر دیا کہ 70 ایسے مقدمات ہیں جہاں پر آپ کو مخصوص کمپوزیشن نظر آتی ہے سپریم کورٹ کے بینچ کی. یہ الزام بہت ہی مجھے افسوس ہوا، لیکن بہرحال یہ الزام ایک اگر ایسا ہے اور ایک پیٹرن ڈیولپ کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر یہ پیٹرن ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. کسی طریقے سے بھی وہ جھکاؤ یا اس کے اوپر ایسا الزام جو ہے وہ مناسب ہے ہی نہیں ہے. یہ تو 17 رکنی وہ بینچ ہے، وہ ججز ہیں جن کے اوپر پوری قوم بھروسہ کرتی ہے کہ کوئی بھی متنازع ایشو آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ ہوگا جو ہم سب کو قابل قبول ہوگا. تو وہاں پر تو یہ دوسرا سوال یا باعث والا کانسیپٹ جو ہے یہ تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر سوالات ہیں، اب اللہ کرے کہ اس کے مناسب سے جوابات آ جائیں اور کوئی ایسی تقسیم نہ پیدا ہو جائے جو 97 میں ہمارے سامنے آئی تھی. صورتحال بہرحال اچھی نہیں ہے، ایک خطرناک طرف اشارہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہے گا خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد اور سینئر تجزیہ کار. خالد صاحب جس طرح سے ابھی بات بھی کر رہے ہیں ندیم ملک صاحب، ہر ریمارکس میں سے ایک نئی شاخ نکل رہی ہے. یہ جو کیس ہے یہ تو چل ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کیسز کا حوالہ بھی اب سامنے آ رہا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، آج کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ کوشش کی جائے گی سماعت کو آج ہی نمٹایا جائے، تمام تر جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کی باتوں کو سنا جائے، جو آگے فیصلہ دینا ہے اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کا دن یہ سماعت سماپت ہو سکے گی؟ جی دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ پہ کہ کورٹ اگر چاہے تو اس کو آج کنکلوڈ کر دے، لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ اگر سارے فریق میں ان کو سننا جائے تو تھوڑا تھوڑا وقت دیتے ہوئے ان کو کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن کل کے چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے بڑے کریڈیکل ٹرم میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو آج یعنی منگل والے دن اس کو نمٹا دیں گے. تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ سماعت کا ٹائم جو ہے وہ اس کو لمبا کر دیں اور اس کو آج ختم کر دیا جائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک سائڈ سے اٹارنی جنرل جو ہے ان کے ذرائع شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ صدر کے وکیل جو ہیں انہوں نے دلائل دینے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں ان کے ڈی جی لا وہاں پہ موجود ہیں اور بہت سے سوالات چونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اٹارنی جنرل نے جو نشاندہی کی ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن ہی کا اختیار ہے. تو اس پرسپیکٹو میں پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی وکیل کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں. اب اس میں وہ کتنا وقت لیتے ہیں یا یہ بہت ممکن ہے کہ وہ سوالات اگر نئے فریم ہوتے ہیں تو عدالت ان کو ٹائم دے کہ آپ اس معاملے پہ
बाकायदा डायरेक्शंस दे के अदालत को आगाह करें, तो बहुत इम्कान इस बात का है कि शायद आज ये कंक्लूड न हो सके। 12 जो भी सिचुएशन है उसमें इस चीज को तय करना है कि इससे किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होने चाहिए। ये उसूल जो है, ये जो आइन की तरीन है, इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता, लेकिन इख्तलाफ जो है वो यहाँ पे है कि इसका ठीक है, पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, बड़ा अहम मामला हम डिस्कस कर रहे हैं।